وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، سمجھ، فہم، سمجھ، عقل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. سمجھداری، ایک تو آدمی کا بالغ ہونا ہے، بڑا ہو جانا، بالغ ہو جانا، اور ایک ہے سمجھدار ہونا. بڑا فرق ہے. سمجھداری جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیا کرتے. سمجھداری چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے وہ دین کی ہو. دنیا کی سمجھداری اگر مل جائے تو اس کی دنیا کامیاب ہوگی، اور اگر دین کی سمجھ مل جائے، آخرت کی سمجھ مل جائے تو دونوں کامیاب، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء. حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اور جس کو حکمت دے دی گئی وہ بہت زیادہ خیر دے دیا گیا، بڑا خیر اس کو مل گیا. یہ سمجھداری بہت بڑی چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے بارے میں اچھا خیال کرتے ہیں، جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دین کی سمجھ اس کو عطا کرتے ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا جو سمجھداری سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباب. داؤد علیہ السلام بادشاہ ہے، پیغمبر ہے، اللہ کے نبی، اور ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام جب بڑے ہونے لگے، سمجھدار ہونے لگے اور بالغ ہونے لگے تو باپ کا انتقال ہو گیا، داؤد کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں سلیمان علیہ السلام کو باپ کا جانشین بنایا، وارث بنایا، بادشاہت میں بھی وارث بنایا اور نبوت میں بھی وارث بنایا. ان کے نبی بھی بنایا گیا، بادشاہ بھی بنایا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھداری، فہم یہ بچپن سے بہت زیادہ دیا. بڑی زیادہ سمجھداری، بڑا فہم تھا، بہت اچھا سمجھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی قوت دی تھی، فیصلہ کرنے میں ملکہ دیا تھا. یہ جو فیصلہ کرنا ہے نا،
دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، دو دوستوں میں اختلاف ہو جائے، دو کمیٹیوں میں اختلاف ہو جائے، دو خاندانوں میں اختلاف ہو جائے، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، تو اس لڑائی کو، اس جھگڑے کے درمیان فیصلہ کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہر ایک کے بس کی چیز بھی نہیں ہے۔ فیصلوں میں ایک تو دین کا علم رکھنا اور دوسرا دونوں طرف کی پوری بات سننا اور طرفداری کیے بغیر دین کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں دونوں کے حق میں فیصلہ سنانا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک ہے سیٹلمنٹ، تو باہر دکانوں میں، گلیوں میں، آفسوں میں یہ سیٹلمنٹ ہوتا ہے، یہ دین کو چھوڑ کر ہوتا ہے۔ وہاں دین کو اٹھا کے بازو رکھ دیا جاتا ہے اور لاٹھی اور ڈنڈے کے زور پر کیا جاتا ہے، رشوت اور پیسے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے روبداری کی ضرورت ہے اور روبداری کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے، سمجھداری کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، معاملے کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے صحیح رخ پر اسے لے کے چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، باپ بھی ہے۔ سلیمان بیٹے ہیں، نہ ابھی نبی بنائے گئے نہ بادشاہ بنائے گئے، بیٹے ہیں۔ ایک فیصلہ آیا باپ کی عدالت میں، داؤد کی عدالت میں ایک فیصلہ آیا۔ کیا فیصلہ آیا؟ ایک آدمی آیا اور اس نے مقدمہ داخل کیا۔ اب یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ سب قرآن میں موجود ہے، یہ سارا قرآن کا بول رہا ہوں، کسی کتاب سے نہیں۔ داؤد علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی آیا، مقدمہ دیا کہ فلاں آدمی کی بکریوں نے میرے کھیت کو رات میں آ کر کے پورا چل لیا، میرا کھیت سب ختم ہو گیا، سارا نقصان ہو گیا، سارے کھیت کو اس نے چل لیا۔ یہ مقدمہ داخل کیا۔ داؤد علیہ السلام نے نقصان کا اندازہ لگایا کہ بھئی کھیت میں کتنا نقصان ہوا، نقصان کا اندازہ لگایا اور بکریوں کے مالک سے پوچھا بھی کتنی بکریاں تمہاری تھیں جو اس میں چلی گئیں؟ اس نے کہا کہ اتنی بکریاں تھیں، وہ رات کے اندھیرے میں چلی گئی۔ داؤد علیہ السلام نے نقصان کا جو اندازہ لگایا تھا اس اندازے کے مطابق یہ بکریوں کی قیمت کیا ہو رہی تھی لگایا، تو جو نقصان ہوا تھا اس کے مطابق وہ ساری بکریاں تھیں۔ شریعت کا قانون ہے جب کوئی کسی کا نقصان کر دے تو نقصان پورا کر کے دینا نقصان پہنچانے والے کے ذمہ لازم ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بھئی نقصان کے برابر تمہاری بکریاں ہیں، تمہاری ساری بکریاں اس کو دے دو، برابر ہو گیا۔ اس کا نقصان جتنا ہوا تھا اتنی مالیت کی تمہاری بکریاں ہیں، لاؤ ساری بکریاں، اور بکریاں لے کر کے اس کو دے دیا۔ فیصلہ صحیح تھا، شریعت کے مطابق تھا، جتنا نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی ہو گئی۔ دونوں نکل کے باہر آئے، وہاں سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جو بیٹے ہیں، ابھی نہ نبی ہے نہ بادشاہ، پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ ایسا ہو گیا تھا، مقدمہ داخل کیا گیا تھا، یہ فیصلہ ہوا۔ اچھا ایسا فیصلہ ہو گیا؟ یہ مقدمہ کا فیصلہ اگر میں کرتا تو میں کچھ اور کرتا، میں ایسا نہیں کرتا۔ پھر گئے ابا کے پاس اور ابا سے جا کے ذکر کرنے لگے، ابا وہ فیصلہ آیا تھا،
آپ نے ایسا فیصلہ کیا؟ جی۔ کہا میرے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے۔ کہا اچھا آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ تو کہا میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، فیصلہ یہ یوں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ کہا کیا ہے بتاؤ؟ کہا یہ ہے کہ بکریاں سب لے کر کے وہ کھیت والے کو دے دیں، مالک نہ بنائے، صرف بکریاں اس کو دے دیں، بکریوں کا جتنا دودھ ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا لے، اس کا اون نکلتا ہے بال، اس سے وہ فائدہ اٹھا لے، اٹھاتا رہے، اور بکریوں کے مالک کو بلا کر کے کہیں کہ یہ جو کھیت ہے دوبارہ اس کھیت کے اندر ہل چلاؤ اور دوبارہ اس کے اندر بیج ڈالو، اور جب یہ کھیتی اس جیسی ہو جائے جیسی پہلے تھی تب آئے اور کھیت اس کے حوالے کر دے اور بکریاں لے کر کے واپس چلا جائے۔ باپ نے کہا کہ بہت اچھا فیصلہ ہے، بس اب یہی فیصلہ ہوگا، بلاؤ تم کو، بلاؤ دوبارہ۔ بلایا گیا، باپ نبی تھے، باپ بادشاہ تھے، اور بیٹا نبی نہیں تھا، بادشاہ بھی نہیں تھا، بیٹا تھا۔ کہا بلاؤ، یہ فیصلہ ٹھیک ہے، یہی فیصلہ ہوگا۔ بلایا، اپنے فیصلے کو بدل دیا، نہیں فیصلہ یوں ہے، تمہاری بکریاں ان کے پاس رہیں گی، یہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور تم کھیتی کرو، جب کھیتی ویسی ہو جائے جیسی تمہاری بکریاں خراب کرنے سے پہلے تھی تب آؤ کھیت ان کو دے دو، بکریاں لے کے دو۔ کیا پہلا فیصلہ غلط تھا؟ نہیں، غلط نہیں تھا۔ پھر دوسرے فیصلے کو کیوں اپنایا؟ کہ پہلے فیصلے میں ایک فریق کا بہت فائدہ تھا، ساری بکریاں لے کے دے دی، اور دوسرا فریق خالی ہو گیا۔ دوسرے فیصلے میں دونوں کے لیے برابری تھی، کہ اس کا کھیت برابر ہو رہا تھا، اس کی بکریاں واپس مل رہی تھی، اور کھیت کے برابر ہونے تک بکریوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع اس کو مل رہا تھا، دونوں برابر برابر۔ فیصلہ بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیت نازل کی۔ ہاں تو یہ واقعہ بہت پہلے کا، داؤد اور سلیمان کے زمانے کا واقعہ تھا۔ داؤد کو کتاب بھی ملی، سلیمان کو کتاب بھی نہیں ملی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد کو ہم نے زبور دی۔ 4 بڑی کتابوں میں ایک کتاب تھی، توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید۔ 4 بڑی کتابوں میں ایک کتاب داؤد کو ملی تھی، سلیمان کو نہیں ملی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو بڑی سمجھ عطا کی تھی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کو حکمت دی تھی، دونوں کو علم دیا تھا، لیکن سمجھ سلیمان کو ہم نے زیادہ دی تھی۔ اور باپ نے وہ سمجھ قبول کی۔ اس میں تعلیم یہ ہے، ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی کم عمر بچہ، نوجوان کوئی صحیح رائے پیش کرے، بڑوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر اس کی رائے صحیح ہو تو بڑوں کو قبول کرنا چاہیے، اس میں ہچمچانا نہیں چاہیے، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ اگر فیصلے کے بعد پتہ چلے کہ بھئی یہ فیصلہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے، تو پہلے فیصلے کو بدل کے دوسرے فیصلے کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ ایک مرتبہ وہ فیصلہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد قلم توڑ دیتے ہیں۔ کیا علامت ہے اس بات کی؟ اس کے بعد یہ بدلا نہیں جائے گا۔ ہماری شریعت میں ایسا نہیں، کوئی فیصلہ کیا بعد میں کچھ اور معلوم ہوا، بدلو فیصلہ۔
فیصلہ کیا چاند رات کے دن، کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ملی، شہادت نہیں ملی، 8:30 بجے فیصلہ کر دیا چاند نہیں ہوا، لہذا کل کو روزہ رکھا جائے گا، 30 تاریخ ہوگی، پرسوں کو عید ہوگی، فیصلہ کر دیا، سب اٹھ گئے، اور 10 بجے شہادت ملی کہ فلاں علاقے میں لوگوں نے چاند دیکھا اور اتنے لوگوں نے دیکھا، اور ان سبوں نے آ کر کے قاضی کے پاس شہادت دی۔ اب 10 بجے قاضی صاحب نے اطلاع دی ہمارے علاقے میں چاند ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ اب ہلال کمیٹی کو دوبارہ بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھ کر کے اس پہلے فیصلے کے خلاف دوسرا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب لوگ نہ مانے تو وہ لوگوں کی بات ہے، لیکن شریعت کا حکم یہی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھداری جو ہے بہت بڑی نعمت۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ جو ہے وہ ایک مسجد میں داخل ہوا، اس کے ساتھ وزراء تھے، وزیر، وہ سب اس کے ساتھ میں تھے۔ پہلے زمانے کی مسجدیں جو ہوتی تھیں وہ داخل ہوتے ہی بہت بڑا دالان ہوتا تھا، اس میں حوض ہوتا تھا، اور بہت دور کے بعد جا کر کے مسجد ہوتی، جیسے دلی کی جامع مسجد ہے، اکثر مساجد ویسی ہی ہوتی تھی۔ تو بادشاہ مسجد میں داخل ہوا تو دالان تھا، حوض تھا، تو بادشاہ کے ذہن میں آیا کہ میرے ساتھ وزراء ہیں، ان سب کا امتحان لینا چاہیے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ اس حوض میں کتنے پیالے پانی ہیں؟ اس حوض میں کتنے پیالے پانی ہیں؟ اب یہ وزیر سب جو ہے چکرا گئے، کیا بولیں گے؟ اب کتنے پیالے پانی ہے کون جانتا ہے؟ کسی نے بتایا نہیں، کہا کہ نہیں وہ کیسے بتایا جا سکتا ہے، وہ ناپنا پڑے گا، وہ کتنے اسکوائر فٹ اوپر ہے اور یہ کتنا گہرا ہے، وہ سب دیکھنا پڑے گا اور دیکھ کر کے بتایا جا سکتا ہے۔ اچانک آپ نے پوچھ لیا، ہم کیسے بتائیں؟ بات صحیح تھی۔ وہاں دیکھا دور جو ہے ایک جو ہے طالب علم بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، وہ کوئی عربی کتاب بیٹھ کے پڑھ رہا تھا۔ اس نے سن لیا بادشاہ کا یہ سوال۔ جب وزیروں نے ٹال مٹول کی تو وہ طالب علم اٹھ کے آیا، سلام کیا، بادشاہ سلامت، میں بتاؤں یہ اس میں کتنا پانی ہے؟ حالانکہ میں نے بھی اس کو ناپا اوپا نہیں ہے، آپ کا سوال میں نے سن لیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا تم بتا سکتے ہو؟ آج ہی میں بتا سکتا۔ کہا کتنے پیالے پانی؟ تو طالب علم نے کہا جو کتاب پڑھ رہا تھا، بادشاہ سلامت، پہلے آپ پیالہ کتنا بڑا ہوگا وہ بتائے تب تو میں پانی بتاؤں۔ اگر پیالہ اتنا بڑا ہے جتنا بڑا یہ حوض ہے تو حوض میں 1 پیالہ پانی ہے، اور اگر پیالہ اس کا آدھا ہے تو حوض میں 2 پیالے پانی ہے، اور اگر پیالہ اس کا چوتھائی ہے تو حوض میں 4-5 پیالے پانی ہے۔ پہلے آپ پیالے کا نام تو بتاؤ، بعد میں ہم پانی بتائیں۔ اور وہ وزراء سب طالب علم کو دیکھ کے وہی چکرانے لگے، کیا جواب دیا؟ علم دین کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے، حدیث کی برکت، اور کچھ نہیں ہے۔ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہ شاہین انسٹیٹیوٹ بیدر میں ہے، اس کا سینٹر بیدر میں ہے، برانچز بہت ساری جگہوں میں ہے۔ ان کا چیلنج ہے، وہ چیلنج کرتے ہیں، اس کے جو ڈائریکٹر ہیں، جو مالک ہیں، وہ چیلنج کرتے ہیں عبد القدیر صاحب کہ ہمیں کوئی حافظ بچہ دے دو اور وہ کبھی اسکول کی صورت نہ دیکھا ہو، قلم نہ پکڑا ہو، کاپی نہ دیکھا ہو، لیکن حافظ ہے، کبھی اسکول دیکھا نہیں، قلم پکڑا نہیں، کاپی نہیں دیکھا، ایسے حافظ بچے کو ہمیں دے دو، ہم 1 سال میں اس کو تیار کرا کے SSLC میں بٹھائیں گے، پاس کرائیں گے۔
اگر اس کی عمر SSLC کی ہے 16 سال ہے تو ہم اس کو تیار کرا کے پاس کرائیں گے اور اس سے آگے پھر سیکنڈ ایئر پڑھائیں گے اور اس کو ڈاکٹری کے معیار کا لائیں گے، انجینئرنگ کے معیار کا لائیں گے، ہمیں پورے ملک سے کہیں سے بھی حافظ بچہ دے دیں۔ اور انہوں نے ایسا کیا۔ میں ان کے انسٹیٹیوٹ میں بارہا گیا، ایک مرتبہ پوچھا کہ بھئی یہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو بچہ حافظ ہو جاتا ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب کو وہ حفظ کر لیا اور کون سی آیت کے بعد کون سی آیت ہے اس کے ذہن میں فیڈ ہے اور وہ پر پڑھتا ہے، بولتا ہے، اس کا ذہن جو ہے دنیا کے اور ذہنوں کے مقابلے میں ٹاپ ہے۔ اب اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اس کو استعمال صحیح طریقے سے کر لیا جائے تو پھر وہ ہر میدان میں ٹاپ نکلتا ہے۔ ہمارے مکتب میں اسکول کا جب امتحان آ جاتا ہے، سالانہ امتحان، اینول ایگزام، تو بچے آنا بند کر دیتے، سب نہیں، کچھ بچے۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا ہوا؟ اسکول میں ایگزام، اچھا ایک بوجھ رہتا ہے، سالانہ امتحان کا بوجھ رہتا ہے، چلو ٹھیک بھی، لیکن وہ مڈ ٹرم ایگزام میں وہاں کیا بوجھ؟ اچھا 9th 8th 7th میں کیا بوجھ؟ لیکن ایسا بوجھ اسکولوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، گھروں میں ماں باپ بٹھا دیتے ہیں، بچے ڈرے رہتے ہیں، تو وہ بچے مدرسے میں نہیں جاتے۔ ہم ان بچوں کو سمجھاتے ہیں بعد میں کہ بھائی آپ نے جتنا پڑھا تھا نا، اور امتحان والے دن رات میں بیٹھ کے جتنا پڑھا جی، ان سب کو اگر تمہارے ذہن میں محفوظ رکھنا اور امتحان میں جا کر کے ان سب کو لکھنا چاہتے ہو تو امتحان والے دن تھوڑی دیر قرآن پڑھ لو، اور پڑھنا گھر میں بیٹھ کے تو ہوگا نہیں، مدرسے میں آ جاؤ، تھوڑی دیر یہاں قرآن پڑھ کے چلے جاؤ، تو جو کچھ تم نے پڑھا ہوگا وہ سب ذہن میں آ جائے گا، اور تم لکھنا چاہو گے قرآن کی برکت سے وہ سب لکھ پاؤ گے، لکھ لو گے۔ یہ قرآن جو ہے عظیم دولت ہے، یہ بڑی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بہت سارے مسائل میں بالغ ہونے کو بنیاد بنایا گیا، بہت سارے معاملات میں بالغ ہونے کے بعد سمجھداری کو بنیاد بنایا گیا۔ نماز فرض ہوتی ہے بالغ ہونے پر۔ جی، ایک بچہ ہے اور اس کا باپ مر گیا، یہ بچہ یتیم ہو گیا، باپ کی بڑی جائیداد تھی، اس کا مال تھا، اور وہ مال اب جو بھی سرپرست بنیں گے اس مال کی حفاظت کریں گے، جائیداد کی حفاظت کریں گے۔ یہ بچہ بالغ ہوگا، بالغ ہونے پر اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی، شریعت کی نظر میں یہ بڑا شمار کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ مال جو باپ نے چھوڑ کے مرا، اس کے بالغ ہوتے ہی وہ مال بھی اس کو دے دیا جائے گا؟ شریعت کہتی ہے نہیں، مال نہیں دیں گے، یہ تو بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، نماز فرض ہو گئی، مال کیوں نہیں دیں گے؟ شریعت کہتی ہے مال نہیں دیں۔ آپ قرآن مجید کے 4 پارے میں ایک سورت ہے سورہ نساء، اس سورہ نساء کے پہلے رکوع میں آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، تفسیر دیکھیں گے، میں جو بات بتا رہا ہوں وہ وہاں ملے گی۔ 4 پارے میں سورہ نساء کے پہلے رکوع کے آپ ترجمے میں یہ بات ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ بالغ ہونے پر مال نہیں دیا جائے گا جب تک تم اس بچے کے اندر سمجھداری نہ دیکھو، سمجھداری آنے تک مال نہیں دیا جائے۔ اچھا، سمجھداری آ ہی نہیں رہی ہے، سمجھداری کا پتہ کیسے چلے گا؟ تھوڑا پیسہ دو اس کو،
اور اس سے کہو کہ بھی جا کے بازار سے یہ چیز خرید کے لاؤ، اور خرید کے لانے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خریداری میں اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا نہیں کیا، پتہ چل جائے سمجھداری اس کے اندر آ ہی نہیں رہی ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ 4 امام ہے نا، 4 اماموں میں دوسرے ائمہ کہتے ہیں 25 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو وہ سب مال دے دو، چاہے سمجھداری آئے نہ آئے دے دو۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی سمجھداری آنے تک مال نہیں دیا جائے گا، اگرچہ کہ اس کی عمر 80 سال ہو جائے تب بھی نہیں دیا جائے گا۔ مال کا استعمال سمجھداری سے تعلق ہے، اور اگر سمجھداری نہیں ہے سب تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کی ضروریات پوری کرو اور اس کو سکھلانے کی کوشش کرو، لیکن سب حوالے مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت میں بہت سارے مسائل کی بنیاد جو ہے سمجھداری، اور یہ سمجھداری جو ہے یہ اللہ کی دین ہے، ہر ایک کو ملتی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آدمی دینداری سے تعلق رکھے تو اس کو اس میں مدد ملتی، دینی علوم حاصل کرے سمجھداری میں اضافہ ہوتا ہے، دینداروں سے تعلق رکھے سمجھداری میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر دین سے تعلق نہ ہو تو اس کو سمجھداری نہیں ملتی۔ ایک آدمی ایسے وقت میں صبح میں اٹھا جب فجر کا وقت ختم ہو رہا، بالکل ختم کے قریب ہے، 2-3 منٹ باقی، اب 2-3 منٹ ہو جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اب کیا کرے گا؟ سمجھداری یہ ہے کہ فوراً وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ وضو کیسا کرے؟ وضو میں 4 فرض ہیں، تھوڑا پانی لے، چہرہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، مسح کر لے، پیر دھو لے، رکعت باندھے، سورہ فاتحہ پڑھے، 1-2 آیت پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، ایک تسبیح پڑھے، رکوع میں 1، سجدے میں 1، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے، پھر سورہ فاتحہ 1-2 آیت پڑھے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، پھر دوسری رکعت نماز ادا کر لے۔ یہ سمجھداری ہے دین کی۔ کب ملے گی؟ علم حاصل کریں گے تو ملے گی، اور اگر علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ گھڑی دے دے گا 3 منٹ، ارے یار ویسے بھی قضا ہو رہی ہے، چلو سو جاؤ، 8 بجے اٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو بڑی سمجھداری دی، اتنی سمجھداری دی کہ باپ نے اپنا فیصلہ بدلا تھا، لیکن بچے کی عقل مندی دیکھیے، جا کے یہ نہیں کہا باپ سے کیا فیصلہ کر دیا آپ نے، یہ فیصلہ اچھا تھا، میری سمجھ میں ایسا آ رہا ہے، اگر ایسا فیصلہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا نہیں۔ تو باپ نے کہا بتاؤ کیا تربیت، کیا باپ کی تربیت ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں انبیاء کے باپ بیٹوں کی گفتگو نقل کی گئی، اس گفتگو کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ باپ کو بیٹے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر میں گفتگو کیسے ہونی ہے، یہ سارا منظر اس کی روشنی میں پتہ چلتا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا، ابراہیم کا تذکرہ پڑھا تھا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابراہیم جو ہے اپنے باپ کو یہ بولنا چاہتے ہیں، ابو آپ ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچاتا، نقصان بھی نہیں پہنچاتا، اور آپ کو بے نیاز بھی نہیں کرتا۔ یہ بات ابراہیم کو اپنے ابا کو بتانا، تو وہ کیسے بتاتے ہیں؟ قرآن نے نقل کیا،
وہ باپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا. قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم اپنے ابا کو کیسے پکار رہے؟ اے میرے پیارے ابا. وہ باپ کون ہے؟ غیر ہے، مسلمان نہیں ہے. اور غیر کیسا؟ اپنے گھر میں بتوں کو بناتا ہے، بازار میں لے جا کے بیچتا ہے. ایسے باپ کو یہ بیٹا پکارتے کیسے؟ اے میرے پیارے ابا. معلوم ہوا کہ باپ کو پیار سے پکارنا چاہیے. اور باپ بیٹے کو کیسے پکارے؟ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پکارا یا بنیا یا بنیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. بنیا کے معنی اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اے میرے پیارے بیٹے. باپ بیٹے کو کیسا پکارے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، بیٹا باپ کو کیسا پکارے یہ بھی قرآن. کیا عظیم کتاب ہے، کیا کیا بتا رہی ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن تو صرف حلال حرام بتاتا ہے، جائز ناجائز بتاتا ہے، پردے کو بتاتا ہے، سود کو بتاتا ہے، یہی تو قرآن میں ہے. نہیں بھائی، ہمارے گھر کو تعمیر کیسے کرنا ہے، گھر میں اخلاق کیسے ہونے ہیں، تعلقات کیسے ہونے ہیں، کس کو کیسے پکارا جائے گا، یہ ساری تعلیم و تربیت قرآن میں موجود ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی قرآن مجید پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری مسجد کے ذمہ داروں نے کمیٹی والوں نے 5-6 سال پہلے قرآن مجید کی تفسیر کا آغاز کیا. یہاں بہت خواہش سے بہت اس سے وہ شروع کی گئی اور ہم جو ہے میں اس میں 11ویں پارے میں پہنچ چکا ہوں. 11واں پارہ بھی آدھا ہو چکا ہے. ہفتے کے دن 2, 4, 5 آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے، ہفتے میں 1 دن، اور وہ ہوتے ہوتے اب 10:30 پارے میں ہم پہنچ چکے. ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. لوگوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو ہمیں تو بہت ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کے بہانے ہم بہت ساری کتابیں دیکھتے ہیں. بھائی وہ بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو، اور ان ساری کتابوں کو دیکھ کر کے 2-4 آیتوں کی تفسیر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے بہت فائدہ پہنچایا. تو وہ ہفتے کے دن ہوتی ہے، لیکن اس میں محلے کے لوگ کم رہتے ہیں، باہر کے لوگ زیادہ آتے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، یہاں کے لوگ کم. تو وہ مجلس جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی بھی، سمجھنے کی بھی، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما. بڑے گنہگار، خطا کار، ریاکار، اے اللہ ساری زندگی ہم نے گناہوں میں ختم کی، نافرمانیوں میں ہم نے گزاری، تجھے ناراض کرنے والے کام ہم نے بہت کیے. نبی کی سنتوں کا جنازہ ہم نے اٹھایا، اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھا. اے اللہ نبی کی سنتوں کو ہم نے کامیابی کے یقین ہونے کو، کامیابی کے ہونے کے یقین کو دلوں سے نکال دیا. اے اللہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کی جانب سے عذاب آتا، لیکن آپ بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں. آپ کی رحمت نے، آپ کے محبت اور شفقت نے، آپ کی نرمی نے، آپ کے پیار نے اے اللہ اس عذاب کو روک لیا. اے اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بقیہ زندگی
تیرے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کامیابی کا یقین عطا فرما، سنتوں سے عشق اور محبت عطا فرما، ایک ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما، نمازوں سے گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بچے بچے کو نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شوق عطا فرما، ہمارے علاقوں کے ماحول کو درست فرما، دینی ماحول پیدا فرما، دنیاوی ماحول کو ختم فرما۔ اے اللہ دنیا کی رنگینی سے دھوکہ کھانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت کا شوق عطا فرما، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام جائز مانگے اور مرادیں پوری فرما، ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد